کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی بیماری پھیل جائے گی جو کبھی رکنے والی نہیں ہوگی، اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے کرونا کی طرف آج کل ہر عام خاص طبقے نے اشارہ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کعبے کا طواف بھی روک دیا جائے گا، اور وہ بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے طواف بھی رک چکا تھا۔ اور اسی طرح ہندو پنڈت سوامی چکاپانی وہ چینی صدر کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ کرونا کا بت بنا کے اسے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے سائنسدانی لحاظ سے جو کہ مشہور سائنسدان ہیں اور اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مزید 100 سال تک انسان زندہ رہ سکے گا، اس کے بعد انسان کو زمینی سیارے سے ایک اور سیارے کی طرف منتقل ہونا پڑے گا، اور یہاں کی آلودگی کی وجہ سے وہاں پہ رہنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جو تھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو اس وقت اب سائنسدانوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کشش ثقل کی وجہ سے، یہ حالات کی وجہ سے دوسرے سیارے کی طرف منتقل ہونا ضروری بن چکا ہے۔ اور احادیث کو اسلام کو لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے چند قیامت کی مشہور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو کہ سب سے پہلی ہے، وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کا نام اصل میں محمد ہوگا، اور ان کے بابا کا نام، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آل میں سے، ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور حالات جنگجوؤں کی اور خانہ خرابی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور غیر مسلم کا مسلمانوں پہ غلبہ ہوتے ہوئے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ مدینہ کی طرف کا رخ کریں گے قرب قیامت، اور جو غوث ہوں گے، جو کتب ہوں گے، جو ابدال ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، وہ ان سب نشانیوں کو دیکھتے ہوئے مدینہ کی طرف کا رخ کریں گے۔ اور اس وقت جب مدینہ میں مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا بڑا ہجوم ہو جائے گا، تو پھر وہاں سے حضرت امام مہدی آئیں گے مکہ میں، اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، تو کعبے کے طواف کے دوران حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان میں ہوں گے، تو وہاں پہ لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا حاکم بھی مان لیں گے۔ اور پھر حضرت امام مہدی پھر وہ سعودیہ عرب میں حکومت کریں گے، اور اس کے بعد پھر صرف سعودیہ میں ہی نہیں بلکہ پورے عرب و عجم میں ایک اسلامی سلطنت ایک قسم کی چھا جائے گی۔ اگرچہ ان دنوں میں عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوں گی اور عیسائی جیت بھی جائیں گے، اور انہی دنوں میں جب حضرت امام مہدی حاکم بنیں گے اور پھر مکہ کی، مدینہ کی حکومت سنبھالتے ہوئے، سعودیہ کی حکومت کو چلاتے ہوئے یہ پھر قسطنطنیہ کی طرف چلیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور پھر اسی سفر میں ہی جنگ ہوتی رہے گی، اور اسی سفر میں پھر کانے دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ ایک آنکھ سے، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ گویا کہ یوں ہوگی جیسا کہ ایک انار کا دوسرا انگور کا جیسا کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس دانے کی طرح تھوڑی سی آنکھ ابری ہوئی ہوگی۔ اور پھر جو حضرت امام مہدی ہیں، ان کی جو عمر ہوگی، یہ مکمل جو عمر پائیں گے وہ 45، 48 یا 49 سال کی عمر پائیں گے۔ اور ان کے علاوہ جو ان کے بعد دجال آئے گا وہ 40 روز تک یہاں پہ رہے گا، اور جب دجال کا حضرت امام مہدی ان سے مقابلہ ہوگا تو اس وقت یہ چونکہ دجال یہ مسلمان نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہوگا، اور دجال اگر زمین کو تھوڑا سا اشارہ کر دے گا تو زمین کے اندر جو خزانے ہوں گے زمین وہ بھی باہر نکال دے گی، اور اگر کسی کو کہے گا مر جا تو وہ مر بھی جائے گا، کسی کو قتل کر دے گا، اس کے قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا، اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں ہوگی بلکہ وہ دوسروں کو کہے گا کہ اب مجھے خدا مانو۔ تو جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اسلام والے ہوں گے اور پیارے آقا کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، وہ اس کانے دجال کو خدا نہیں مانیں گے۔ اور یہ کانا دجال، اس کے یہاں دونوں آنکھوں کے بیچ یہاں پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہوگا کہ جس کی ہیبت سے ہی کچھ لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضرت امام مہدی کے بعد یہ دجال کا ظہور ہوگا، یہ الگ قیامت کی نشانی ہے۔
پھر اس کے بعد ایک قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف سے نازل ہونا بھی ہے، جو کہ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، اور کندھے دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے، اور مسجد کے مشرق کی طرف کا جو مینارہ ہے اس سفید مینارے پہ اتریں گے، اور وہاں سے پھر سیڑھی لگا کے ان کو نیچے اتار لیا جائے گا، اور عصر یا مغرب کی اذان ہو چکی ہوگی، اور پھر نماز انہی کی امامت میں پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک اچھا خاصا قافلہ تیار ہوگا، اور یہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکلیں گے، اور غیر مسلموں کا پھر مقابلہ ہوگا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ہر قسم کے غیر مسلم کا پھر ایک مقابلہ ہوگا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقابلہ چلتے چلتے پوری دنیا میں مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، اور مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی مال لینے والا، زکوٰۃ لینے والا یا پھر کہ سنبھالنے والا نہیں بچے گا۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کی جو زندگی ہوگی وہ 40 روزہ یہاں پہ اس کا ظہور رہے گا، 40 دن کے بعد وہ بھی قتل ہو جائے گا، پھر وہ یہاں نہیں رہے گا۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا، 3 راتوں تک، اتنا لمبا وقت ہوگا کہ 3 راتوں تک سورج نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ ایک رات سورج جب مغرب کی طرف طلوع ہوگا تو پھر اگلا دن نہیں چلے گا، سورج مشرق کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا، پھر اگلی رات نہیں آئے گی، پھر اگلے دن جا کے، یعنی کہ 3 راتوں کے برابر کا وقت گزرے گا تو پھر سورج مغرب کی طرف سے ہی دوبارہ نکلے گا، اور جب مغرب کی طرف سے سورج دوبارہ نکلے گا تو پھر اس وقت، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک 120 سال تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اس میں پھر عجیب عجیب حکومتیں بھی آئیں گی، اس میں پھر عجیب عجیب قیامت کی کچھ چند بقیہ نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یوں بھی ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ پھر اس وقت سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق، فوج در فوج، قافلے در قافلے بن کے آئیں گے۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دابۃ الارض کا زمین سے ظاہر ہونا۔ وہ کیا ہے کہ ایک جانور ہے جو کہ صفا پہاڑی، سعودی عرب سے وہاں سے نکلے گا، صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور وہ ایسا جانور ہوگا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں بڑی تیزی سے چلتا ہوا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کے پاس ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام والا عصا ہوگا، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی، اور عصا کے ساتھ مسلمان کے چہرے پہ یوں اشارہ کرے گا تو اس کا چہرہ بارونق ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور کافر کے پاس جو انگوٹھی ہوگی، کافر کے ناک پہ یا اس کی گردن پہ نشانی لگائیں گے، مہر لگائیں گے، وہ پرندہ لگائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے، اور پھر وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے کسی جب مجلس میں جائے گا تو وہاں پہ وہ بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور نشانیوں میں سے نشانی ہے ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ جب یہ ٹھنڈی ہوا چلے گی تو اس سے پھر جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب میں ایک بیماری لگے گی، جس کے بارے میں آتا ہے وہ بغل میں ایک بیماری ہوگی جس سے سارے مسلمان وہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح قتل و غارت کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، افریقہ کے جنگلات میں آگ کا لگ جانا، یہ بھی سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور لونڈی کا اپنے آقا کو، سردار کو جننا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ سود کا عام ہو جانا، لوہے کا اوپر کو اڑنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ چند نشانیاں تھی قیامت کی جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور ایک اور نشانی بھی تھی قیامت کی کہ زمین کے اندر سے دھواں نکلے گا، اور ایک اور قیامت کی نشانی بھی ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پھر یہ جو آسمان ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ جو زمین ہے یہ پھٹ جائے گی۔ اور بہت سی نشانیاں، آخری بات کرنے لگا ہوں کہ بہت سی قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور بہت کم کوئی اکاری دکاری رہ چکی ہیں جن کا ظہور ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قیامت کی ایک ایک نشانی کو ہم نے دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، پیارے آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔